أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. صدق الله العظيم. بھائی سب ساتھی قریب آ جائیں. یہ جو دور دور بیٹھ کر سننے کی کوشش میں ہے کہ چلو بھائی باہر بیٹھ کر ذرا اس میں اچھے موسم میں سن لیں گے. قرآن کریم کا یہ درس ہے. یہ گویا کہ ایک طرح سے استغنا کا اظہار ہوتا ہے کہ بس دور ہی بیٹھے ہوئے سنتے رہیں, قرآن کریم سننے کے لیے قریب نہ آئیں. اس سے یہ بے ادبی کے اندر شمار ہوتا ہے. قرآن کریم کا ادب اور اس کی تعظیم یہ ہے کہ قریب آ کر سنا جائے. آج سورہ سبا کا خلاصہ ہے انشاءاللہ. یہ 22ویں پارے سے ایک پاؤ کے بعد سورج شروع ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالی شروع ہی سے فرماتے ہیں کہ تمام تر تعریف اس اللہ کی ہے جس کی صفت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے, اور آخرت میں بھی تعریف اسی کی ہے, اور وہی ہے جو حکمت کا مالک ہے, مکمل طور پر باخبر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی توحید کے دلائل دے رہے ہیں, یعنی اپنی توحید کو بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کون ہے. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها, کہ اللہ وہ ذات ہے وہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو زمین کے اندر جاتی ہیں اور ان کو بھی جو اس سے باہر نکلتی ہیں. وما ينزل من السماء, ان کو بھی جو آسمان سے اترتی ہیں اور ان کو بھی جانتا ہے جو اس پہ چڑھتی ہیں. اور وہی ہے وهو الرحیم الخبیر, جو بڑا مہربان ہے, بخشنے والا ہے. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة, اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی. کہہ دو لتأتینکم, کیوں نہیں آئے گی, لازمی وہ آنے والی ہے. عالم الغیب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين, کہ میرے عالم الغیب پروردگار کی قسم وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی. کوئی ذرہ برابر اس کی نظر سے دور نہیں ہوتی. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض, کہ نہ آسمان میں اور نہ زمین میں, اور نہ کوئی اس سے چیز چھوٹی ہوئی ہے. جو کچھ ہے اس نے ایک کتاب میں درج کیا ہوا ہے. یعنی رب کی ذات وہ ہے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے, ظاہراً کرے, باطناً کرے, چھپ کر کرے, اندھیریوں میں کرے, روشنی میں کرے, اللہ سب کچھ جانتا ہے. وہ ایسی ذات ہے. اسی صورت کے اندر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طرح آگے جنت اور دوزخ کا تذکرہ ہے. اور پھر اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ, حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا ہے. اور یہ بیان کیا ہے کہ قوم سبا ایک قوم تھی جس کے نام پر یہ سورت ہے سبا, کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت زیادہ فراوانی دی تھی. یعنی اس قدر ان کو دنیاوی نعمتیں عطا فرمائی تھی کہ لہلہاتے باغ تھے, اور گویا کہ ان کے راستوں پر دونوں اطراف میں جب وہ چلتے تھے سڑک پر تو دونوں اطراف میں پھلدار درخت تھے جو سایہ بھی دیتے تھے, پھل بھی دیتے تھے. بہت خوبصورت منظر ہوتا تھا. مقصد یہ ہے, اور اللہ نے اتنا کچھ ان کو دیا تھا, لیکن ان ظالموں نے پھر بھی اللہ کی نافرمانی کی. تو مقصود یہ ہے کہ دیکھو, ایک طرف داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام, ان کا مختصر سا جو قصہ ہے وہ یوں ہے کہ آپ نے پچھلے اس میں پڑھا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی حکومت عطا فرمائی تھی جو
نہ اس سے پہلے کسی کو ملی ہے اور نہ آئندہ ملے گی۔ انسان پر، جنات پر، ہواؤں پر کہ آپ کا جو تخت تھا وہ ہوا کے دوش پر چلتا تھا۔ اس صورت کے اندر اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ تخت ایسا تھا کہ جس کے اوپر جو ہوا کے دوش پر یعنی 1 مہینے کی مسافت کو چند گھنٹوں میں طے کر لیا کرتا تھا۔ اس کی مثال آج کا جہاز ہے، جیسے ہوائی جہاز ہے کہ کتنی تیز رفتار ہے، تو اللہ رب العزت نے ہزاروں سال پہلے یہ دکھا دیا کہ دیکھو ہم اپنی قدرت سے ہوا کے اوپر اس طرح ان کو چلاتے تھے۔ اور روایات میں لکھا ہے کہ ان کے تخت پر 500 تو وزراء بیٹھتے تھے، اتنا بڑا تخت تھا اور ہوا کے دوش پر وہ چلتا تھا۔ حضرت اس میں اس بات کا اظہار کیا ہے اللہ رب العزت نے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو بالکل ان کے یعنی ان کے اختیار میں دے دیا تھا کہ جو چاہتے تھے وہ لوہے سے بناتے تھے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے لوہے کے جو بنانے والے ہیں لوہے سے سامان کو وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ اور خاص طور سے زرہ کا ذکر ہے جو لڑائی کے وقت میں پہنی جاتی ہے سینے کے اوپر، کہ وہ زرہ بناتے تھے اور بڑے درست انداز میں بناتے تھے۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا فرمایا ہے کہ ہم نے تانبے کو ان کے لیے موم کر دیا تھا، بہتا ہوا کر دیا تھا کہ جس انداز میں چاہتے تھے ڈھال لیتے تھے۔ ایک اور صفت حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ بیان فرمائی کہ آپ انتہائی خوبصورت آواز والے تھے، کہ جب وہ تلاوت کرتے زبور کی یا ذکر و اذکار کرتے تو ایسی آواز تھی کہ چرند پرند اور پہاڑ سب کے سب مست ہو جاتے تھے ان کی آواز میں۔ اللہ نے یہ ان کو معجزہ دیا تھا۔ مقصود بتانے کا ان دونوں قصوں کا یہ ہے، قرآن کریم یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو اللہ جن کو اقتدار، دولت، عظمت دیتا ہے وہ بھی اللہ کے فرمانبردار رہ سکتے ہیں، اور جو فرمانبردار رہتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت ان کو جنت عطا فرمائے گا اور دنیا کی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور جو ان چیزوں میں یعنی دولت کے باوجود وہ پھر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر اللہ کی پکڑ بڑی سخت ان کے اوپر آتی ہے اور پھر ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اصل مقصود اس دونوں واقعات کا یہ بتانا ہے کہ اہل اقتدار بھی یہ سمجھ لیں کہ اپنی طاقت کے نشے میں، جیسے بعض مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ جی ہمارے پاس تو اتنی دولت ہے، ہمارے پاس تو فلاں اختیار ہے، تو کیا پھر بھی ہمیں جو ہے وہ سزا دی جائے گی، پھر بھی ہمیں ایسا کیا جائے گا، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اس سب کو اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر بیان فرما دیا کہ دیکھو یہ چیزیں تمہاری بچت کا کوئی ذریعہ نہیں بن سکتی۔ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی فرمانبرداری کرو گے، اللہ کو مان کر چلو گے، اس کی اطاعت کرو گے تو پھر اللہ تمہیں نجات عطا فرمائے گا، ورنہ تمہارا حال برا ہوگا۔ قوم سبا نے جہاں سے ان کا پانی آتا تھا بند باندھا ہوا تھا اور اس کے اوپر بڑا اتراتے تھے کہ ہمارے یہ جو بند ہیں بڑے مضبوط ہیں، یہاں سے ہمارا پانی آتا ہے جو ہماری کھیتیوں کو سرسبز کرتا ہے۔ اس طرح کی مقصد بڑے فخری انداز میں اس کو بیان کرتے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے اندر چوہے پیدا فرما دیے اور ان چوہوں نے بل بنائے اس بند کے اندر نیچے سے، اور ایک دن ایسا آیا کہ پانی نے جب زور مارا تو یہ بند ٹوٹ گیا اور پورا وہ پانی جو کھیتوں کی سرسبزی کا کام آتا تھا اب سیلاب آ کر سب کچھ تباہ ہو گیا۔ خلاصہ کلام وہی میں بار بار جو عرض کر رہا ہوں کہ اس پوری صورت کا خلاصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اس لیے ہماری مان کر چلو گے تو کامیابی ہے، نہیں مانو گے تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے گی۔ اسی طرح کی کچھ نصیحتیں ہیں آگے بھی کہ دین کو خالص کر کے چلو، اللہ کی مان کر چلو، اور جنت اور دوزخ کا تذکرہ ہے، جو انہوں نے مانا
ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، جنہوں نے نہیں مانا ان کے لیے عذابات ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو اس سے پہلے کی بستیوں کو دیکھ لو، پہلے والوں کا ہم نے حشر کیا کیا ہے۔ اسی پر اس سورت کا اختتام ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ فاطر، الحمدللہ فاطر السماوات والارض۔ سورہ فاطر جو ہے اللہ رب العزت نے شروع میں نے بتایا تھا کہ 5 صورتیں ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں، ان میں سے یہ آخری صورت ہے سورہ فاطر جو الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے کہ الحمدللہ فاطر السماوات والارض۔ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالی اپنی قدرت اور اپنی طاقت کا بیان فرما رہے ہیں، اور ساتھ میں فرشتوں کا بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے ایک مخلوق ایسی پیدا کی ہے کہ تمام تعریف اللہ کی ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے ان فرشتوں کو پیغام لے جانے کے لیے مقرر کیا ہے جو 2 3 اور 4 پروں والے ہیں۔ یزید فی الخلق ما یشاء، وہ پیدائش میں جتنا چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ جیسے ہم نے کل تعلیم میں غالباً پرسوں پڑھا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام سب سے زیادہ فرشتوں کے جو سردار ہیں ان کے 600 پر ہیں، اور 2 پر وہ جب کھولتے ہیں تو مشرق اور مغرب تک ان کی لمبائی اور چوڑائی ہے۔ اس سے اندازہ فرمائیں کہ اللہ کی یہ مخلوق کیسی ہے جس کو اللہ نے پیدا اس طرح سے فرمایا ہے، اور بہت زیادہ تعداد میں ہے۔ دوسری جگہ ارشاد آتا ہے کہ اتنی تعداد ہے کہ تم اس کو نہیں جانتے، اللہ ہی جانتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اتنی کثیر تعداد میں ان کو پیدا کیا ہے اور کاموں پر لگایا ہوا ہے۔ آگے فرماتے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، جس رحمت کو اللہ لوگوں کے لیے کھول دے کوئی نہیں ہے جو اسے روک سکے۔ وما یمسک فلا مرسل له من بعد، اور جسے وہ روک لے تو کوئی نہیں ہے جو اس کے بعد اسے چھڑا سکے یا جو ہے اس کو دے سکے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یعنی یہ وہی دعا کا اس کے معنی میں وہ دعا ہے جو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، کہ اگر اللہ رب العزت کوئی خیر دینا چاہیں تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اور اگر اللہ نہ دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت دے نہیں سکتی۔ اب ذرا ہم غور کریں اپنے حالات کا اور اپنی سوچ کا اس قرآن کی اس آیت اور اس دعا کے تناظر میں کہ ہماری کیا حالت ہے۔ ہم ذرا سی بات پہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے روزی کو بند کر دیا، فلاں نے جادو کر دیا، فلاں نے مجھے بیمار کر دیا۔ ارے اللہ کے بندو، جو کچھ ہوتا ہے وہ ہوتا اللہ کی مرضی سے ہے، بغیر رب کے ارادے اور اس کی مرضی سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہ جب اللہ کوئی خیر چاہ رہے ہیں تو دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی، اور اگر اللہ خیر نہیں چاہ رہے تو دنیا کی کوئی طاقت خیر دے نہیں سکتی۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ سب سے مانگتے ہیں، اپنا تعلق اللہ سے نہیں جوڑتے اور سب سے جوڑتے ہیں، جس کی وجہ سے ہر دم پریشان رہتے ہیں۔ اگر ہم اپنا تعلق اصل چیز اللہ سے جوڑنے کی کوشش کریں، مخلوق سے جڑے یا نہ جڑے، لیکن رب سے تعلق مضبوط ہو جائے تو انشاءاللہ سارے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، اے لوگو یاد کرو ان نعمتوں کو جو اللہ نے تم پر نازل کی ہیں، کہ اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پھر آخر تم کہاں اوندے چلے جا رہے ہو؟ یعنی جب تمہیں رزق دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اللہ تمہیں رزق دے رہا ہے، تو پھر تم اس سے کیوں منہ پھیر کر جاتے ہو؟
پھر کیوں ادھر ادھر چکروں میں پھرتے ہو کہ کبھی کسی پیر سے مانگ رہے ہو، کبھی فقیر سے مانگ رہے ہو، کبھی کسی مزار پر جا رہے ہو کہ جی فلاں سے روزی مل جائے گی، فلاں سے کبھی جو ہے وہ کچھ سوچ رہے ہو۔ فرمایا دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ چاہے گا تو ملے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ملے گا۔ ہاں یہ بات یاد رکھو، اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے جو بندے اس سے گمان رکھتے ہیں۔ اگر اللہ سے مانگو گے تو اللہ سے ڈائریکٹ ملے گا۔ ہندو بت سے مانگتا ہے، اللہ اس کو بت کے ذریعے سے دیتا ہے۔ مجوسی آگ سے مانگتا ہے، اللہ اس کو آگ کے ذریعے سے دیتا ہے۔ کوئی کسی اور چیز کے مانگتا ہے، اللہ اس کو اس سے دیتا ہے۔ یعنی جب جس نے اپنا معبود کسی اور کو بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر، تو دنیا میں اللہ کا نظام یہ ہے کہ وہ اس کو محروم نہیں کرے گا، وہ اس کو دے گا۔ لیکن یہ تمہاری سوچ پر، تمہاری طبیعت، تمہاری سمجھداری، تمہاری عقل کے اوپر ہے کہ تم اللہ سے ڈائریکٹ مانگتے ہو یا ان چیزوں کی طرف جاتے ہو۔ دے گا اللہ سب کو۔ اللہ سے مانگو گے تو پھر کامیابی اللہ پاک عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور اگر چیزوں سے مانگو گے تو ملے گا تو بھی، لیکن پھر اس کے بعد آخرت میں حصہ نہیں ہوگا۔ جو کچھ ہے وہ دنیا ہی کے اندر ہوگا، اور اس کی تباہی اور اس کا عذاب بھی دنیا کے اندر آئے گا۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو یقین جان لو اس بات کو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لہذا تمہیں یہ دنیاوی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ اللہ کے معاملے میں تمہیں شیطان دھوکے میں ڈالنے پائے جو بڑا دھوکے باز ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ یقین جانو کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے اس کو دشمن ہی سمجھتے رہو۔ اللہ رب العزت نے بار بار قرآن کریم میں جگہ جگہ بتا دیا کہ دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اور شیطان نے جب اللہ رب العزت نے شیطان کو مردود کر کے نکالا، جب اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس بدبخت نے کہا کہ جی مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے اور انسان کو مٹی سے بنایا ہے، تو میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ ابا واستکبر، یعنی اس نے تکبر کیا اور انکار کیا، تو اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو مردود کر دیا۔ پھر اس نے کہا کہ جی اللہ سے کہ اللہ مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں تیرے ان لوگوں کو جو ہے وہ بہکاؤں، کہ تو نے مجھے راندہ درگاہ کیا ہے، اب میں تیری مخلوق کو نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے دیتا ہوں، جا، اور تیرے بہکائے میں صرف وہی لوگ آئیں گے جو ناشکرے ہیں، جو میرے لوگ ہیں وہ تیرے بہکائے میں نہیں آئیں گے۔ یہ اللہ نے صاف صاف بتا دیا۔ پھر اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں تیری اس مخلوق کو یعنی انسانوں کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے میں ان کو خوب دھوکہ دوں گا، میں ورغلاؤں گا، میں ان کو جو ہے گمراہ کروں گا۔ میرے رب نے پھر بھی یہی فرمایا کہ جو میرے مخلص بندے ہیں وہ تیرے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ تو میرے دوستو ہم ہر موقع پر یہ سوچیں کہ ہم اگر کسی شیطانی کام میں جا رہے ہیں تو ہم اللہ کے بندے ہیں یا شیطان کے بندے ہیں۔ اگر ہم شیطان کے چکروں میں پڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے فرمایا تھا کہ وہ بندے تیرے دھوکے میں جو آئیں گے وہ گمراہی ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے ہم اس طرف جا رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ شیطان کبھی بھی انسان پر مسلط ہو کے گناہ نہیں کراتا، وہ تو صرف خیال ڈالتا ہے۔ آدمی اگر تھوڑی سی ہمت کرے تو الحمدللہ وہ بچ سکتا ہے اس سے، شیطان سے۔ آگے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ جو ہوائیں اٹھتی ہیں، بادل آتے ہیں، بارشیں برستی ہیں، یہ کس طریقے سے اس سے پیداوار ہوتی ہے۔ پھر فرمایا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، اللہ جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہو تو تمام تر عزت اللہ کے قبضے میں ہے۔ یہ بات یاد رکھو کہ اصل عزت تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ پھر انسان کی پیدائش کے بارے میں یہاں پر اشارہ ہے، واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم، اس کا 18ویں پارے کے اندر بھی یہ تخلیق گزر چکی ہے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت انسان کو پیدا فرماتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے ان کے لیے جانوروں کو مسخر فرمایا، کس طریقے سے کوئی جانور ان کے
سواری کے کام آتا ہے، کوئی کھانے کے کام آتا ہے، کوئی دودھ کے کام آتا ہے، یعنی ہر چیز کو رب نے انسان کے لیے مسخر فرما دیا ہے اور فرمایا کہ تو میرے لیے مسخر ہو جا۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ آج کا انسان دنیا والوں کے لیے تو مسخر ہو جاتا ہے لیکن رب کے لیے مسخر نہیں ہوتا۔ بس اسی طرح کی یہ ساری چیزیں اس صورت کے اندر بیان فرمائی ہیں، اور پھر آخر میں آگے چل کر فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ رب العزت سے علماء ڈرتے ہیں۔ یہاں علم والوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ علم کو حاصل کیا جائے، کہ علم کا اللہ رب العزت نے اثر یہ رکھا ہے کہ ان سے اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر آتا ہے، اور انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میرا رب کون ہے اور کیا ہے۔ اسی طرح میرے دوستو پھر آگے سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین کے بارے میں ایک تو سورہ یاسین کی فضیلت بہت بیان کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین جس طرح کسی بھی چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اس طرح قرآن کریم کا جو دل ہے وہ سورہ یاسین ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی صبح کے وقت میں سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، اس دن کے سارے معاملات اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پورے فرماتے ہیں اور ان کو آسان فرما دیتے ہیں۔ اور عام طور پہ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ جب نزع کا وقت آتا ہے تو اس وقت سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے۔ بہرحال یہ فضیلت اپنی جگہ ہیں۔ باقی سورہ یاسین کے اندر شروع میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کسی ایک بستی کا واقعہ، لیکن اس بستی کا کوئی نام نہیں ہے، اور اسی طرح ان میں 3 افراد کا ذکر فرمایا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ انبیاء تھے، بعض کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، ان کا بھی کوئی نام کا تذکرہ نہیں ہے۔ ایک بات بڑی سوچنے اور یہ سمجھنے کی ہے، بار بار ہم پڑھتے ہیں، سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو جتنی بات کام کی اور جو نصیحت فرمانا چاہتے ہیں صرف وہی بیان فرماتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ نام سے کوئی غرض نہیں ہے، افراد کون تھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، کیا بستی کا نام تھا اس سے کوئی غرض نہیں ہے، بس اصل مقصود بیان کرنا یہ ہے کہ اس سے تم عبرت حاصل کرو۔ اسی لیے فرمایا یہ جو بار بار کے بلا وجہ کے سوالات ہوتے ہیں نا، جن کی کوئی غرض و غایت نہیں، جس کا کوئی فائدہ نہیں، جس کا جو ہے کوئی مقصد نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں، ایسے سوالات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاں وہ سوالات جو پاکی ناپاکی کے ہیں، جائز ناجائز کے ہیں، نماز روزے کے ہیں، وہ سیکھنے چاہیے، ان پر اللہ نے اجر رکھا ہے۔ لیکن یہ سوالات کرنا کہ جی فلاں کا نام کیا تھا، بستی کا نام کیا تھا، پیغمبروں کا نام کیا تھا، جس چیز کو میرے رب نے بیان نہیں کیا تو ہم اس کی جستجو میں کیوں پڑ رہے ہیں؟ اب یہاں پر اللہ نے یہ بیان نہیں فرمایا، صرف اتنا بیان فرمایا کہ وہ 3 افراد تھے جنہوں نے بستی میں آ کر نصیحت واض و نصیحت کی، قوم نے نہیں مانا، قوم نے جھٹلایا ان کو۔ ایک شخص تھا حبیب نجار کے نام سے، مفسرین نے اس کا نام لکھا ہے حبیب نجار، جس نے ان کی دعوت کو قبول کیا اور توحید کو مان لیا۔ پھر اس کو پتہ چلا کہ جی میری بستی کے جو لوگ ہیں وہ ان معزز لوگوں کو تکلیف دینے والے ہیں، تو وہ اپنی عبادت گاہ سے نکلا اور ان کے پاس آ کر ان سے کہا کہ دیکھو خدا را تم ان پیغمبروں کو یا ان نیک لوگوں کو تکلیف مت دو ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ ان ظالموں نے اس کو اتنا مارا کہ یہ شہید ہو گیا۔ اسی کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس سورہ یاسین کے شروع میں کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس آدمی نے یہ دعا کی اللہ سے کہ یا اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، اس قوم کو۔ اور پھر کہتے ہیں اس کو کہا کہ اللہ نے فرمایا قیل ادخل الجنہ، کہ جب اس کو شہید کر دیا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اس وقت بھی وہ یہ کہہ رہا تھا بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین،
اس نے جنت کی نعمت دیکھ کر کہا کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ میرے پروردگار نے کس طرح میری بخشش کی ہے۔ یعنی اتنا مخلص آدمی تھا کہ جنت میں جاتے جاتے بھی یہ دعا کر رہا ہے کہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا تو آج میری قوم بھی بھلائی کے اندر آ جاتی اور ان کو بھی یہ مل جاتا۔ اور پھر فرمایا وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین، اور اس شخص کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں بھیجا۔ یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے اس آدمی کی شہادت کے بعد ہم نے کوئی لشکر نہیں بھیجا ان کے اوپر کہ جو آ کر ان کو تباہ کرتا، بلکہ صرف ایک آواز ان کے لیے کافی تھی۔ ایک فرشتے کو کہا کہ چنگھاڑ مارو، اس نے ایسی چنگھاڑ ماری کہ جس سے یہ سارے کے سارے مردہ ہو گئے، ان کے کلیجے پھٹ گئے، اندر سے کلیجے پھٹ گئے، سب کے سب یکدم ختم ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہمیں لشکر کی ضرورت نہیں ہے کسی کو تباہ کرنے کے لیے، ہم تو مختلف انداز میں جو ہے وہ لوگوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ تم نے کیا انہوں نے اس سے پہلی قوموں کو نہیں دیکھا؟ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ اس سے پہلے انہوں نے قوموں کو نہیں دیکھا کہ ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا جب انہوں نے گڑبڑ کی۔ اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کچھ نشانیاں بیان فرماتے ہیں وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلُخُ مِنْهُ النَّهَارِ، یعنی مختلف اللہ پاک اپنی نشانیاں فرماتے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے مردہ زمین کو ہم زندہ کرتے ہیں، کس طریقے سے ہم جو ہے وہ پانی برساتے ہیں، کس طرح ہم باغات جو ہے وہ ان کو باغات میں نہریں جاری کرتے ہیں۔ اس طرح کی جو ہے بار بار، اور آسمان میں ہم نے چاند کو لگا دیا، وہ اپنی منزلیں طے کر رہا ہے، ہم نے سورج کو مقرر کر دیا، وہ اپنی منزلیں طے کر رہا ہے، کہ ایک لمحہ کوئی چیز آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتی۔ سارا سال جس طرح سے اللہ نے نظام بنا دیا یہ نظام چل رہا ہے۔ چاند کے بارے میں فرمایا کہ جب چاند نکلتا ہے تو ایک سوکھی ٹہنی کی طرح ہوتا ہے، آہستہ آہستہ پھر وہ چاند بڑھتا ہے۔ آپ دیکھ لیں جب پہلا چاند نکلتا ہے کیا حال ہوتا ہے، ایک بالکل باریک سی لکڑی سی محسوس ہوتا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے، 14ویں تاریخ تک وہ مکمل ہو جاتا ہے، پھر 14ویں کے بعد دوبارہ گھٹنا شروع ہوتا ہے، گھٹتے گھٹتے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، 2 دن تک چاند نظر ہی نہیں آتا ہے۔ پھر اس کے بعد یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ سارا نظام بنایا ہوا ہے اور ہر چیز کو مقرر کر دیا ہے کہ کوئی چیز اپنی جگہ سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، کہ ہماری یہ قدرت ہے، ہم نے سب چیزیں طے کی ہوئی ہیں۔ ان چیزوں کو بیان کے بعد فرمایا آگے ہم نے جن لوگوں کو مال دیا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں، لیکن جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں پر اپنا مال خرچ کریں جن کو اللہ نے مال نہیں دیا، اگر اللہ چاہتا تو ان کو بھی مال دیتے تھا نا۔ یعنی یہ نعوذ باللہ اس طرح بکواسات کرتے ہیں غریبوں کے بارے میں کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کو بھی مال دے دیتا، تو ہم ان پر کیوں خرچ کریں، جب اللہ نے نہیں دیا تو ہم بھی ان پر خرچ نہیں کر رہے ہیں۔ اس طرح کی یہ لوگ بکواسات کرتے ہیں۔ فرمایا کہ پھر قیامت کا آگے ذکر ہے کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، کہ جب قیامت آئے گی تو پھر کیا حشر ہوگا، اس وقت پھر کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، جب ان کو وہاں کھڑا کیا جائے گا کہ یہ آج ہمیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھایا ہے، تو کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہ یہ وہی وعدہ ہے جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا۔ اللہ، اس طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ اور پھر وہی ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع الذین محضرون، بس ایک زور کی آواز ہوگی جس کے بعد یہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ پہلے گزر چکا نا کہ 3 سور پھونکے جائیں گے اللہ کی طرف سے، قیامت کے دن 3 سور پھونکے جائیں گے۔ پہلا سور پھونکا جائے گا تو سب کی حالت غیر ہو جائے گی، عجیب ایک وحشت برپا ہو جائے گی۔ دوسرا سور جب پھونکا جائے گا سارے کے سارے مردہ ہو جائیں گے، اس حی اور قیوم ذات کے علاوہ ہر چیز کو موت آ جائے گی۔ پھر تیسرا سور جب پھونکا جائے گا تو سب اپنی اپنی قبروں سے جمع ہو کر کھڑے ہو کر اور رب کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ یہ اس کا تذکرہ ہے۔ پھر فرمایا کہ جو جنتی ہیں ان کے لیے کیا ہوگا، سبحان اللہ، فرمایا ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون،
جنت والے لوگ اس دن یقیناً اپنے مشغلے میں مگن ہوں گے، یعنی اپنے کھیل کود میں مگن ہوں گے، اپنے مزے کے اندر ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں آرام دہ نشستوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ کہ جو اللہ کی مان کر چلتے ہیں، فرمایا وہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین نشستوں کے اوپر، یعنی بہترین تخت ہوں گے جہاں گاؤ تکیے لگے ہوئے ہوں گے، اور یہ مزے سے اپنی بیویوں کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوئے گپ لگا رہے ہوں گے، مزے کر رہے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے اور انہیں ہر وہ چیز ملیں گی جو وہ منگوائیں گے، یعنی وہ جو چاہیں گے۔ دوسری جگہ پیچھے جو گزری آیت کہ جو چاہیں گے اللہ پاک ان کو وہاں وہ عطا فرمائیں گے، اور اللہ کی طرف سے آواز ہوگی سلام قولا من رب الرحیم، سلام سلام سلام، یہ رب کی طرف سے ان پر سلامتی کی صدائیں ہوں گی۔ پھر دوبارہ آگے فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ اے کافروں، اے مجرموں، آج تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ، یعنی جنہوں نے نافرمانی کی ہے وہ مومنوں سے الگ ہو جاؤ۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اے آدم کے بیٹو، کیا میں نے تمہیں یہ تاکید نہیں کر دی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر دوبارہ خطاب ہے کہ دیکھو ہم نے تو تمہیں یہ بات بار بار بتا دی تھی کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، ہم بار بار تم سے کہہ رہے ہیں، تم نے پھر بھی ہماری نہیں مانی، لہذا آج تم پھر عذاب چکھو۔ پھر فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن، اللہ اکبر، آج کے دن ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، منہ پر مہر، زبان پر تالا لگا دیا جائے گا۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ کہاں کہاں گئے اور انہوں نے کیا 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 ہے۔ ہم اس کے محتاج نہیں ہیں کہ اگر یہ جھوٹ بولیں گے یا یہ زبان سے نہیں بولیں گے تو ان کو جو ہے مقدمہ قائم نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اليوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، یعنی تالے لگا دیں گے۔ پھر ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کی ٹانگیں بولیں گی، ان کی آنکھیں بولیں گی، ان کے جو ہے دیگر اعضاء بولیں گے کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا حرام کاری کی ہے، اس نے میرے ساتھ کیا 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 ہے، اندھیرے میں کیا کیا ہے، روشنی میں کیا کیا ہے، تنہائیوں کے اندر اس نے کیا، سب کچھ یہ اعضاء خود جواب دیں گے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو یہیں دنیا میں ان کی آنکھیں ملیا میٹ کر دیں، پھر یہ راستے کی تلاش میں بھاگے پھریں، لیکن انہیں کہاں کچھ سجائی دے گا جب اللہ نہ چاہیں۔ اور اگر ہم چاہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو بیٹھے بیٹھے ان کی صورتیں مسخ کر دیں، میں اگر ہم چاہیں تو یہ کر دیں، لیکن بار پھر اللہ نے رب العزت فرماتے ہیں، پہلے بھی گزر چکا، ہم ایک معین وقت تک ان کو مہلت دیتے ہیں، ایک وقت تک مہلت دیتے ہیں کہ دیکھو سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ، جب نہیں سنبھلتے پھر ان کو سزا دی جاتی ہے۔ اسی کے اوپر بس آخر میں سورہ یاسین میں فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ تمہارے رب کو کوئی محنت کی ضرورت نہیں پڑتی، جب وہ کسی چیز کے بارے میں چاہتا ہے کہ وہ ہو جائے تو کن وہ کہتا ہے فیکون، ہو جاتی ہے، بس وہ ذات ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، غرض پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم سب کو آخر کار لے جایا جائے گا۔ آگے سورہ صافات میرے دوستو، اس کے اندر بہت مختصر سا اس کا خلاصہ ہے۔ سورہ صافات جو ہے اس کے اندر شروع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں کی قسم کھائی ہے، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، یہ فرشتوں کی قسم ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس صورت کے اندر مرنے کے بعد کے حالات اور مشرکین کی جو یہ باتیں تھیں کہ جی ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، وہ تذکرہ ہے۔ اس کے بعد انبیاء علیہم السلام کے واقعات ہیں، جن میں سے اکثر واقعات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور وہ سارے بیان ہو چکے ہیں۔ صرف اتنا اس میں نئی جو بات ہے جو ہم نے نہیں پڑھی وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام پر جو بہت ساری آزمائشیں آئیں،
ان میں سے ایک آزمائش تھی اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی، جو واقعہ عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ حضرات اکثر سنتے رہتے ہیں، بہت مشہور ہے کہ ایک رات کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبح میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جو نبی تھے وہ بھی بیان کیا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو آپ کے بیٹے نے فرمایا کہ ابا جان آپ اپنے اس خواب کی تعمیل کریں اور آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، یعنی مجھے آپ نبی ہیں اللہ کا، اور نبی کا خواب وہ حقیقت ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کوئی حقیقت سے اس کا تعلق نہ ہو۔ فرمایا ابا جان آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، آپ مجھے ذبح کریں۔ اللہ، یہ عجیب و غریب واقعہ ہے، انشاءاللہ تفصیلی واقعہ تو کسی اور وقت میں بیان ہوگا۔ بہرحال اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو لے گئے مینا کی طرف، وہاں لے جا کر اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابا جان آپ مجھے منہ کے بل لٹائیے گا تاکہ میرا چہرہ دیکھ کر آپ کے دل کے اندر کوئی نرمی نہ آ جائے، کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ آپ نے جب ان کو لٹا کے چھری پھیرنے کی کوشش کی تو اب رب کی طرف سے چھری کو حکم ہوا کہ چلنا نہیں ہے، اور بس جیسے چھری پھیرنے کی کوشش کی وحی آ گئی کہ اے ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا اور آپ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور حکم ہوا کہ وہ میڈا جس کو آپ دمبا سمجھ لیں کہ وہ دمبا جو جنت سے بھیجا گیا تھا، فرمایا کہ یہ تمہارے پاس ہم نے دمبا کھڑا کیا ہے جو بھیجا ہے، اس کو ذبح کرو، اللہ نے تمہاری قربانی بس قبول کر لی۔ یہ ایک امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کا جس میں آپ کامیاب ہوئے، اور اس وقت سے یہ قربانی کی سنت زندہ شروع ہوئی، اور فرمایا کہ اگر اللہ پاک یہی کر دیتے کہ اولاد کی قربانی ہوتی تو اندازہ کریں کتنا مشکل کام ہو جاتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مینڈی کی قربانی اور پھر جانوروں کی قربانی کو مشروع فرمایا۔ یہ واقعات ہیں اس سورہ صافات کے اندر، اور سب کا خلاصہ یہی ہے کہ دیکھو پہلے انبیاء کو جو ہم نے بھیجا انہوں نے اپنی قوموں کو توحید کی دعوت دی، رسالت کی دعوت دی، مرنے کے بعد زندہ ہونے کی دعوت دی۔ جنہوں نے مان لیا ہم نے ان کو کامیاب کیا، اور جنہوں نے نہیں مانا ان کو مختلف انداز میں اپنے عذاب دے کر ہم نے ہلاک کر دیا۔ اب اگر تم بھی مان لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں مانو گے ناکام ہو جاؤ گے۔ یہ ہے اس پوری صورت کا خلاصہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اثر روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔